ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ فرماتے تھے کہ اگر تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر نعمتوں کی بوندا باندی ہوگی اور مرنے کے بعد نعمتوں کی موسلادھار بارش ہوگی. دنیا میں نعمتوں کی بوندا باندی کہ دنیا میں کیا ہوگا کہ برکت، مال میں برکت، حافظے میں برکت. کیا آپ کی جیب سے نکلا ہوا 2 روپیہ وہ بھی قیمتی ہوگا. جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت حج میں جانا ہے. جنید بغدادی نے 2 دینار نکال کر دے دیے، جا حج کرا. حضرت یہ 2 دینار میں حج کیسے ہوگا؟ میں جا اللہ نے بہت لوگوں کو کرا دیا، تیرا بھی ہو جائے گا. جا باہر نکلا، لمبے سڑک جو ہے قافلہ جا رہا تھا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا حج میں جا رہے ہیں. بھائی حج کا تو میرا بھی ارادہ ہے. یہ نا ایک آدمی تھا ہماری اٹھنے پر بیٹھا ہوا تھا، بیمار ہو گیا، اس کے گاؤں میں اتار دیا، اب جو ہے اس کی سیٹ خالی ہے، بیٹھ جا. سیٹ خالی ہے، بیٹھ جا. بٹھا دیا اٹھنے کے بعد. سفر شروع ہوا. ایک منزل پر پہنچے، وہاں جا کر کے کھانا پکانا شروع کیا. تو امیر طعام امیر قافلے کے پاس آیا. بھائی وہ حضرت کے گاؤں سے آدمی آیا ہے، اس سے کتنا پیسہ لینا کھانے کا؟ تو امیر قافلہ نے کہا بھائی ہمارے شیخ ہیں جنید بغدادی، ہمارے شیخ ہیں. اب ہمارے شیخ ہے، شیخ کے گاؤں سے آیا ہے، مہمان ہے ہمارا، کچھ پیسے مت لینا، روٹیاں زیادہ منگا لینا. سالن پکائے، تھوڑا سالن، تھوڑا پانی زیادہ ڈال دینا. تو کتابوں میں لکھا ہے 6 مہینے تک وہ مہمان بن کر چلتا رہا. اس زمانے کا حج جو ہوتا تھا 6 مہینے کا ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں تو ہفتے کا ہوتا ہے نا، ہماری وزٹ کہ چلے گئے، 1 ہفتے ایسے واپس آ گئے. اس زمانے میں حج پیدل کرتے تھے. ہمارے ہندوستان میں جتنا اسلام پھیلا ہے وہ حاجیوں کے قافلوں سے پھیلا ہے. وہ حاجی جاتے تھے تو یہ ہندو، یہ جتنے بھی برادران وطن ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے، ان کی نمازیں، ان کے قافلے، ان کی دعائیں. پھر وہ لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے تھے. 3 مہینے جانے کے ہوتے تھے، 3 مہینے آنے کے ہوتے تھے. شعبان سے قافلے روانہ ہونے شروع ہو جاتے تھے. شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اور کبھی کبھی جو ہے شوال سے روانہ ہو جاتے تھے اور محرم اور سفر میں واپس آتے تھے. پیدل جانا مردوں کا، عورتوں کا. یہ ریل پہ ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کئی قومیں ایسی ہیں کہ آدھی قوم جو ہے مسلمان ہے اور آدھی قوم جو ہے غیر مسلم ہے. وہ حاجی کے قافلے وہاں سے گزرے تو وہ مسلمان ہو گئے، واپسی میں حاجی کے قافلے وہاں سے گزر نہیں سکے تو آدھی قوم مسلمان ہو گئی، آدھی قوم مسلمان نہیں. 6 مہینے تک یہ جو ہے قافلے کے ساتھ رہا. حج بھی ہو گیا، عرفات بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، مدینہ منورہ بھی ہو گیا. واپس لے کر جب آئے تو جہاں سے بٹھایا تو وہیں اتارا. بھائی شیخ کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا اللہ نے حج کرا دیا. یہ واپس آیا اور سیدھا شیخ کے دروازے پر آیا، السلام علیکم. تو شیخ نے کہا اللہم اجعل حجک حجا مبرور وسعیک سعیا مشکور. اللہ تیرا حج کو قبول کرے، تیری سعی کو قبول کرے. میرے 2 دینار واپس دے دے بھائی، میرے 2 دینار دے دے. وہ کھڑا ہوا دیکھنے لگا، کہنے لگا حضرت آپ نے تو ہدیہ دیے تھے مجھے. حضرت نے کہا یہ 2 دینار میں اتنی برکت ہے کہ کئی لوگوں کے حج ہو چکے ہیں، 13 بھی ہو گئے اور آئندہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حج ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تقوی اختیار کرو تو ہندوستان کے مقدر کو اللہ اچھا کرے گا. آج ہمارے ملکوں کے مقدر خراب ہو چکی ہے ہماری بگڑنے کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے نہیں. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. زمانہ بڑا غور سے سن رہا تھا، کہنے والا کہتا ہے زمانہ بڑا غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. آج ہمارے ملک کی جو مقدر بگڑی ہے وہ ہماری وجہ سے. اس لیے خوب پیدل جماعتوں کی ریل پیل ہو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت ہوگی اور خوب صفات کے ساتھ کام کرے گی تو اللہ اس کے مقدر کو اچھا کر دے گا. اس زمین کے مقدر بھی بدل جائے گی.
برائی سے اچھائی کی طرف آ جائیں کہ مکانوں کی مقدر ہر چیز کی مقدر ہوتی ہے، خالی انسان کی مقدر نہیں ہوتی کہ تیری تقدیر میں ملک کی مقدر بھی ہوتی ہے، زمین کی تقدیر بھی ہوتی ہے، دکان کی تقدیر بھی ہوتی ہے، مکان کی تقدیر بھی ہوتی ہے. تو اللہ اس ملکوں کے مقدر کو اللہ اچھا کر دے گا کہ چاہے لوگ اچھے آ گئے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایمان ہے، تقویٰ ہے، تو حشر کے میدان میں یہی ایمان اور تقویٰ نور بن کر سامنے آئے گا. آج عبدالوہاب مجھے آیت پڑھی، آخر میں عبدالوہاب تھا نا، آخر میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقول بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم. کیا اے پیارے نبی جی، حشر کے میدان میں آپ دیکھو گے کہ جو متقی ہوں گے، مرد اور عورتیں ایمان والے، ان کا ایمان کا نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض کمزور ایمان والے ہوں گے، ان کا ایمان کا نور معمولی ہوگا، مدھم لائٹ ہوتی ہے نا، تھوڑا سا دکھائی دیا پھر بجھا، پھر ٹھہر جائے گا، پھر دکھائی دیا پھر بجھا، پھر ٹھہر جائے گا، پھر دکھائی دیا پھر بجھا، پھر ٹھہر جائے گا. اور جو پکے ایمان والے ہوں گے ان کا ایمان کا نور یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور آگے آگے دائیں دائیں خوب پھیل رہی ہے روشنی ان کے تقوی کی، ان کے ایمان کی، ان کے نماز کی، ان کے روزی کی، ان کے خیر خیرات کی. اور اس میں سے آواز آئے گی خوشخبری ہے، تمہیں یہ نور ملا ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے. اچھا جب یہ نور دیکھیں گے تو جو گنہگار مرد عورتیں ہوں گے وہ بھی حشر کے میدان میں ہوں گے، یہ کہیں گے ہمارے سامنے تو اندھیرا ہے لیکن اس کے گھر کے سامنے اجالا ہے، چلو اسی کے نور میں چلو. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جو اغراض والے ہیں، یہاں مشرکین مشرکات کا جملہ اللہ نے نہیں کہا ہے، یہ دھیان سے سننا، آدمی یہ دھوکہ کھاتا ہے. مشرکین مشرکات کا جملہ نہیں، منافقین منافقات یعنی دین کہ جن کا ظاہر ایمان تھا اور جن کے باطن کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کر دے. یہاں مشرکین مشرکات کا جملہ نہیں ہے، منافقین منافقات کا جملہ ہے. اغراض والے، ظاہر کے مسلمان، باطن کے کافر. ظاہر میں نام مسلمانوں کا ہے اور آسمانوں کے فہرست میں نام غیروں میں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. والذین آمنوا، مومنین کو بھی دھوکہ دیتا ہے. یہ نہیں سمجھتا یہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے پاؤں کاٹ رہا ہے. اور علماء نے لکھا ہے آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے دونوں آنکھیں پھوڑ دے اور بعد میں اللہ سے روشنی مانگے دے. بھائی ایک آدمی نے اپنی آنکھیں خود پھوڑی اور پھر کہ اللہ روشنی دے، اب کہاں سے ملے گی؟ تو نے تو خود نے پھوڑی ہے. یہ منافقین منافقات، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، دل کے میلے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ زور سے کہیں گے ارے بھائی ذرا ٹھہرو یار، تمہاری ہماری دوستی تھی، ٹھہرو تمہارے روشنی میں ہم لوگ بھی چلے. تو مومنین کیا کہیں گے؟ یہ روشنی یہاں سے لے کر نہیں آئے ہیں، دنیا سے لے کر آئے ہیں ہم. یہ دنیا کی روشنی ہے، دنیا میں نماز پڑھتے تھے، دنیا میں خیر خیرات کرتے تھے، دنیا میں تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہ وہاں کی روشنی ہے. چلو تم جو ہے دنیا میں واپس جاؤ، کلر جو وراءکم، بھائی جا کے ڈھونڈو. ہماری روشنی کو فائدہ نہیں ہوگا تم کو. ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس کی روشنی ہوگی اپنی روشنی میں خود چلے گا، اس کی روشنی میں دوسرا نہیں چلے گا. نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور لے لے تمہارا بھائی، تھوڑا سا، تو ان کو کہا جائے گا واپس جاؤ. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو دادا بیان کر رہے تھے کسی مجمع کے اندر، اور مولانا طارق جمیل جو ہے یہ عربوں میں ترجمہ کر رہے تھے اس کا.
تو جب وہ دادا نے بیان کیا تو ہمارے مولانا طارق جمیل اتنا روئے ترجمہ کرتے کرتے کہ ان کو فوراً وہاں سے جو ہے اٹھا لینا پڑا، ترجمہ نہیں کر سکے. ایک اجتماع میں ابا نے بیان کیا اور مولانا طارق جمیل عربی کا ترجمہ کر رہے تھے، ہچکیاں بن گئی. یہ کا پتہ نہیں اثر کے میدان میں ہمارا کیا ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کا نور حاصل کرو. کہہ دیا جائے گا کہ تم نور لے کے نہیں آئے ہو، جاؤ دنیا میں بتا نہیں سکتا. ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں. فبر ببینہم بسور اللہ باب، یہ حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کا کلام بیان کر رہا ہوں. فبر ببینہم بسور اللہ باب، نیک لوگ اور یہ گنہگار، ان کے درمیان میں دیوار قائم ہو جائے گی اور دیوار کے اندر بھی دروازہ ہوگا. باپ کہتے دروازے کو. بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس طرف جہاں مومنین ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، اور جہاں گنہگار ہوں گے. مشرکین کا جملہ نہیں ہے، ڈر یہاں ہے. اگر مشرکین کا جملہ ہوتا تو آدمی کے ذہن میں آتا ان کے لیے اللہ یہاں بھی منافقت کا جملہ لا رہے ہیں اللہ قرآن میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ عرش سے کہہ رہا ہے باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ایک طرف جو ہے رحمت ہوگی جہاں نیک ہوں گے، نیک مرد عورتیں، اور جہاں گنہگار ہوں گے وہاں عذاب ہوگا. اب وہ دروازہ کھولیں گے، دیوار آ گئی، دروازہ ہے تو دروازہ کھولیں گے اور دروازہ کھول کر زور زور سے کہیں گے یہ گنہگار. کیا کہیں گے؟ ینادونہم الم نکن معکم. زور زور کہیں گے ارے بھائی دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، ارے مہندی والی مسجد میں تمہارے ساتھ بیان میں نہیں تھے، تمہارے ساتھ گشتوں میں نہیں تھے، تمہارے ساتھ حج میں نہیں تھے، تمہارے ساتھ دینی مجلسوں میں نہیں تھے، تمہارے ساتھ کلام مشورے میں نہیں تھے. یہ سب میں آتا ہے قرآن. الم نکن معکم، تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، یار مجلسوں میں تھے. تو کیا کہیں گے؟ ہاں دنیا میں ہمارے ساتھ تو تھے لیکن تمہارے اندر کے رذائل پیدا ہو گئے جسے دنیا والے نہیں جانتے تھے، اللہ جانتا تھا. ینادونہم الم نکن معکم، کیا دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، یہ مومن کیا کہیں گے؟ ہاں ہمارے ساتھ تو تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، فتنوں میں تم مبتلا ہو گئے. یہ فتنوں کا ابتلا اتنا خطرناک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ جب تو کسی کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے اور میں اس قوم میں ہوں تو اللہ فتنہ آنے سے پہلے تو مجھے موت دے دینا. اذا عرفت بقوم فتنة فتوفني غیر مفتونی، یہ نبی کی دعا ہے. اذا عرفت بقوم فتنة فتوفني غیر مفتونی. صحیح حدیث میں دعائیں ملتی ہیں. حضور نے دعا مانگی کہ اللہ کہ کسی قوم کے ساتھ اگر تیرا فتنے کا ارادہ ہو اور جب اس قوم میں اگر میں ہوں تو اللہ فتنہ آنے سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا، فتنے میں مبتلا مت کرنا. یہ ہے فتن تم انفسکم، کہ تم جو فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، لڑائی کا فتنہ، بدگمانی کا فتنہ، بد اخلاقی کا فتنہ، بد زبانی کا فتنہ، بد نگاہی کا فتنہ، یہ سارے فتنے، لوگوں کی ٹوہ میں رہنے کا فتنہ، الذین یتربصون بکم، یہ سارے فتنے ہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہے، شیطان نے دھوکہ دیا، شیطان کے پیچھے میں چل رہے تھے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، شیطان جو ہے اچھی اچھی باتیں پیش کرتا ہے، آدمی اس سے اچھا سمجھ ہاں بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ برا ہوتا ہے. اسی لیے نیک آدمی کی صحبت کی ضرورت ہے. علم جو ہے کتابوں سے نہیں آتا. تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ کتاب پڑھ لو مولوی بن جائیں گے، آپ کے ذہن میں تفسیر پڑھ لو عالم بن جاؤں گا. نہ، کتابیں پڑھو لیکن پڑھو کسی اچھے آدمی سے. اس کی صحبت میں علماء نے لکھا ہے کہ تزکیے کے لیے سب سے پہلے نیک آدمی کی صحبت کا ہونا ضروری ہے. سامنے والا سمجھائے تمہیں، جیسے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا احکامات کا اور جذبات کا. تو مقدم کس کو کرو گے بھائی؟ احکامات. تو دیندار کہیں گے ولکنکم فتنتم انفسکم، تم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے. ایک بیماری. دوسری بیماری تربصتم، تم ٹوہے لگے رہتے تھے. کسی اچھے آدمی پر کوئی نامناسب حالات آئے کہ بیماری آ جائے بس تم ٹوہے میں لگے رہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ٹوہے میں لگے ہو، انتظار میں رہتے تھے کہ ان پر کوئی نامناسب حالات آئے، کوئی آئے.
वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम, कि तीसरी बीमारी बरतबतुम, शक था तुम्हें, पता नहीं कब्र होगी कि नहीं, पता नहीं मरेंगे कि नहीं, पता नहीं जन्नत है कि नहीं, पता नहीं जहन्नम है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह का हशर का मैदान है कि नहीं, पता नहीं ये मौलवी साहब कहते हैं ऐसा होगा कि नहीं। इसे शक कहते हैं। शक ईमान को खत्म कर देता है। बरतबतुम एक तीसरी बीमारी, और चौथी बीमारी बगरतकुम अमानी, और उम्मीदें, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, हत्ता जाअ अमरुल्लाह बगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, यहां तक कि अल्लाह का मामला आ गया और धोखा देने वाले ने तुम्हें धोखा दे दिया, शैतान तुम्हें उचक ले गया। इसलिए अल्लाह से मांगना क्या है, ए अल्लाह जहां पर भी तू मुझे रख बाबरकत रख, ईमान वाला रख, तक़वा वाला रख। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें ऐसा ईमान दे कि उसके बाद कुफ्र न हो, ऐसे हिदायत दे कि उसके बाद गुमराही न हो, और ऐसी इज्जत दे कि उसके बाद जिल्लत न हो, और ऐसी तरक्की दे कि उसके बाद तनज़्ज़ुल न हो, और ऐसा जिक्र करने की तौफीक दे कि उसके बाद गफलत न हो। इसके लिए दिलों की सफाई,